اور جناب زہرا کی نالانی اور آپ کی ناراضگی کا اظہار آج بھی موجود ہے. آج بھی کوئی قبر زہرا کا نشان نہیں دکھا سکتا. کیوں قبر زہرا کا نشان نہیں ہے؟ کیوں کسی کو معلوم نہیں ہے کہاں دفنائی گئی؟ عظیم و شان جنازہ ہونا چاہیے تھا. آپ تو رسول کو بھی نہیں دفنا سکے تھے. رسول کو جنازہ چھوڑ کر آپ لگ گئے تھے کہ فتنہ ہو جائے گا، اس لیے ہم فتنہ کو بچانے کے لیے. اس اصل فتنے میں تم پڑ گئے. تم دین چھوڑ کر، رسول چھوڑ کر کس فتنے کو بچانے کے لیے گئے ہو؟ تمہارے گرد کوئی جمع ہوں گے، تمہارے گرد کوئی بھی جمع نہیں ہوگا. ان کو معلوم تھا کہ ہمیشہ ناخلف قبضہ کر گئے ہیں، اور وہ ناخلف قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے نماز کو ضائع کیا. نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے تو نماز زیادہ بھی کر دی ہے، لیکن یہ ضائع ہے، یہ نماز نہیں ہے. ہم زیادہ پڑھو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو خدا کو چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کتابوں میں ہے. وہ ادھر کوثر پہ نہیں آئیں گے، پیاس سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں. ان کو رسول خدا فرمائیں گے یہ تو میرے اصحاب تھے، ان کو ادھر بلاؤ، یہ کیوں نہیں ادھر آ رہے؟ تو خطاب آئے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے. یہ ادھر آنے والے نہیں ہیں. ابھی تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بعد تم کیا کرو گے اس کا علم نہیں ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اسی شخص سے کہا جا رہا ہے، اسی آدمی سے کہا جا رہا ہے. اصحاب نہیں ہیں. بھئی تمہارا نہیں پتا تم کیا کرو گے، اس لیے تمہاری گواہی تب دی جائے گی جب میرے بعد بھی تم میرے دین پر قائم رہو. تمہاری گواہی نہیں دی جا سکتی. تم کہہ رہے ہو فقال ابو بکر الصدیق لسنا یا رسول اللہ، جو ساری باتیں آپ کرتے ہو یہ ساری یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بھائی ہیں، ہم اسلام لے کے آئے ہیں. میں ان سے بڑھ کے کہتا ہوں ان سے پہلے میں اسلام لے کے آیا ہوں. رسول الخدا سب سے پہلے میں اسلام لایا ہوں. رسول خدا صحابی ہونے کی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تم نے تاریخ میں پڑھا ہے نا کہ کیا کیا انہوں نے کیا، رسول خدا ساتھ موجود ہیں، منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے بعد کا پیریڈ ہے، میرے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. وہاں اگر تم صحیح رہے تو گواہی ملے گی، وہاں اگر صحیح نہ رہے تو پھر یہ آگے کس میں؟ لالچ میں کہ اس پہ ہم قبضہ کریں. بھائی اس پہ قبضہ نہ کرو. اگر اب بھی امام کے ساتھ رہو گے پھر بھی تمہیں بہت کچھ ملنے والا تھا. آج پورے دنیا میں اسلام کی حکومت ہونی تھی. اگر حکومت امیر المومنین کو ملتی، اگر یہ خلافت غصب نہ ہوتی تو آج یہ سینیریو ہونا ہی نہیں تھا. مسلمانوں کو اتنا رسوا ہونا ہی نہیں تھا. جب یہ بات سامنے آئی، ایام فاطمیہ میں سامنے آنی تھی، آتی ہے. آج کل تو اب ہماری مجلسیں صرف ہماری چار دیواری میں تو نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں تھی. پہلے بھی ہم جہاں تک پہنچتے تھے ہماری آواز ہم بتاتے ہیں. اب آواز تھوڑی سی باہر نکلتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ باقی لوگ نہ سنیں. بھائی سننے دو، سنو. حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سامنے ہے، ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے. اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے. محسن کا ذکر تاریخ میں تمہیں کہیں نہیں ملتا. پھر شیعہ عالم کو روایت پڑھنی پڑی کہ جب یہ لوگ آئے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا. فَرَفَسَهَا بِرِجْلِهِ، یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد بجائے اس کے کوئی پرسہ دینے آئے، خود رسول خدا کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، نہ ہی ان کے حرم کو تحفظ ملا. بے خدا یہ بہت بڑا حادثہ ہے اور عظیم مصیبت تھی. پرسہ کیا دینا تھا؟ اب تاریخی شواہد موجود ہیں اور وہ ساری ہیں، آپ کو اگر چاہیے میں بھجوا بھی سکتا ہوں. اور آپ کے سیشنز ہوئے بھی ہیں علامہ آفتاب جوادی کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو بتایا بھی ہوگا، جو آپ کے 2 سیشنز ہوئے تھے سند کے اعتبار سے، کہ تاریخ میں موجود ہے اور آپ کی تاریخ میں موجود ہے. ہمارے لکھی ہوئے، ہم بہار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، کہ حضرت زہرا کے گھر پر آگ لے کر گئے ہیں. جب یہ خبر ملی ہے کہ انصار جمع ہو گئے ہیں امیر المومنین کے گھر میں، تو ابو بکر نے عمر کی قیادت میں وہاں اصحاب کو بھیجا ہے. وہ آگ لے کر گئے ہیں، جلانے کے لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ گھر جلائیں گے. جناب سیدہ نے کہا میں ہوں یہاں، فاطمہ اس گھر میں ہے، جلاؤ گے؟ کہا ہوا ان ہوا کرے میں جلاؤں گا.
یہ سب آپ کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. جناب سیدہ اسی کا گلہ کر رہی ہیں کہ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے حرم کو تحفظ نہیں ملا، نہ کہ کوئی پرسہ دینے آیا، آگ لے کر آگے. نہ اس جیسا دلخراش واقعہ کبھی پیش آیا، نہ اتنی بڑی مصیبت واقع ہوئی. وہ میں حوالوں کے ساتھ یہ نہیں پڑھ رہا، اگر پڑھنا چاہوں اس کتاب جو آپ کے پاس ہے اس میں بھی یہ سارے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. اور اس کو ہمارے لیے بات بالکل واضح ہے، ہمیں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو حوالوں کی ضرورت ہے اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، وہ ہم سے حوالے جب بھی مانگے ہم حاضر ہیں. اللہ کی کتاب نے تو اس دن کا پہلے اعلان کر دیا تھا. بہت بڑی خبر ہے. آپ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا، یہ جو ہوا ہے یہ صرف تاریخ میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب نے اس دن کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. قرآن میں اس دن کے بارے میں پہلے ہی آ چکا ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ اس قرآن میں جسے تم اپنے گھروں میں بلند اور دیوی آواز میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہو، تم جو تراویحوں میں پڑھتے ہو، تم اپنے محفلوں میں جو قرآن پڑھتے ہو، جن آیتوں کو پڑھتے ہو، انہی آیات میں یہ دن پہلے سے بیان ہو چکا ہے. ایسا اعلان جس سے سابقہ انبیاء اور رسول کو دوچار ہونا پڑا، جو ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے. نہ فقط اب آج جو ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا، پہلے بھی ہوا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں بھی آج بھی ہونا تھا، اور اس کا اعلان قرآن میں موجود ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ یہ آیت پڑھی پھر، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. اور محمد بس رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اگر رسالت مآب شہید کر دیے جائیں یا رحلت فرما جائیں تو تم اب الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. قرآن پہلے کہہ گیا اس دن کا، جس دن جناب سیدہ بیٹھ کر ارشاد فرما رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. قرآن اعلان کر گیا ہے کہ جس دن رسالت مآب کا انتقال ہوگا یا وہ قتل کر دیے جائیں گے، تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. نہیں ہو سکتا جی، کوئی الٹے پاؤں نہیں پھر سکتا کہ اس اصحاب رسول تھے، رسول نے یہ کیا تھا. قرآن خدا اسی دن کی بات پہلے کر رہا ہے کہ اگر مر گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم میں سے جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. لیکن اس موقع پر بھی جو صبر کریں گے، جو شکر کریں گے، جو جناب سیدہ کے ساتھ ہیں، ان کو خدا جزا دے گا. سورہ مریم آیت نمبر 58-59 ہے. میں پورا نہ پڑھوں، میں آخر میں پڑھوں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ومما ہدینا. اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اس کو اگر آپ کے پاس قرآن ابھی آ رہا ہے آپ کے اوپر تو سلائیڈ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، نہیں تو قرآن سے اس کو پڑھ لیں. ان لوگوں کے لیے بھی جو آن لائن بعد میں سنیں گے وہ بھی اس آیت کو ذرا سورہ مریم کی آیت کو پڑھیں. جناب سیدہ کیا فرما گئی ہیں کہ اس دن کا جو تم کر رہے ہو اور جیسا کر رہے ہو اس کا اعلان قرآن پہلے کر چکا ہے. پہلے بھی تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میرے بابا کی امت میں بھی یہ ہوگا. یہ قرآن کہہ کے گیا ہے اور آج وہ ہو رہا ہے اور میرے سامنے ہو رہا ہے. یہ وہ انبیاء ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے. یہ تین ہو گئے، آدم، نوح، ابراہیم. امامت رسالت کے جو سلسلے ہیں، امتیں ہیں، وہ تین انہی سے ہیں، آدم، نوح اور ابراہیم. ابھی کیسے وہ تاریخ انبیاء پڑھیں جس کو نہیں پتہ ہے، جن کو پتہ ہے ان کے لیے میں زیادہ ٹائم نہ لوں. ہاں، یہاں کیا ہوا، یہاں ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، یعنی یہ تین سلسلے، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے. ایک دو نبی کی بات نہیں کر رہے، سارے سلسلے نبوت کی بات کر رہے ہیں. سارے سلسلے نبوت میں تین جو بنیادی ہیں ان کے نام لینے کے بعد سارے سلسلے نبوت میں ہمیشہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اس کے بعد جو ناخلف ان کے جانشین ہوئے انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی. فَسَوْفَ، پس ان قریب وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے. حدیث پڑھ رہے ہیں ہم، تاریخ پڑھ رہے ہیں، شیعہ سنی پڑھ رہے ہیں.
ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ مریم ہے، تمام سلسلہ انبیاء میں جس کو اللہ نے مقام دیا اس کو نہ دیا گیا۔ اہل کتاب کو اسی لیے تو پتا تھا، یہ پہلے بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، سب کیا ہوا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمیشہ ناخلف قبضہ کر گئے ہیں، اور وہ ناخلف قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے تو نماز زیادہ بھی کر دی ہے، لیکن یہ ضائع ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ تم زیادہ پڑھو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو خدا کو چاہیے۔ اور اپنے شہوات کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اس پہ کتنا بولیں، کیا بولیں؟ رہ گیا یہ الٹے پاؤں پھرنے کا معاملہ کہ ہر جگہ ہوا ہے، اور یہاں پر حضرت زہرا فرما رہی ہیں پہلے مہاجرین سے کہا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم امر و نہی الہی کے مخاطب ہو، تم اللہ کے دین اور وحی کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر امین ہو، تم دیگر اقوام تک پہنچانے کے لیے مبلغ ہو، یہ سب تمہیں ملا ہے، اور رسالت مآب کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ تمہیں اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے بعد ابھی انصار سے جو کہا تم ملت کے بازو ہو، تم اسلام کے نگہبان ہو، خیر و صلاح میں تم معروف ہو، تم نے جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک۔ یہ دونوں ہونے کے بعد مہاجرین اور انصار دونوں سے آج رسول خدا کی رحلت کے بعد جناب زہرا نالان ہیں، اور جناب زہرا کی نالانی اور آپ کی ناراضگی کا اظہار آج بھی موجود ہے۔ آج بھی کوئی قبر زہرا کا نشان نہیں دکھا سکتا۔ کیوں قبر زہرا کا نشان نہیں ہے؟ کیوں کسی کو معلوم نہیں ہے کہاں دفنائی گئی؟ عظیم الشان جنازہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو رسول کو بھی نہیں دفنا سکے تھے، رسول کو جنازہ چھوڑ کر آپ لگ گئے تھے کہ فتنہ ہو جائے گا، اسلام فتنہ کو بچانے کے لیے۔ اس اصل فتنے میں تم پڑ گئے، تم دین چھوڑ کر، رسول چھوڑ کر کس فتنے کو بچانے کے لیے گئے ہو؟ تمہارے گرد کوئی جمع ہوں گے، تمہارے گرد کوئی بھی جمع نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کس کے گرد جمع ہوتا ہے۔ قیامت دور نہیں ہے، قیامت انتہائی قریب ہے۔ آپ اگر اسلامک لٹریچر میں دیکھیں، قیامت دور نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے، جو فوراً آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے، اور وہاں سارا انصاف مل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر کسی کو کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لے جانا ہے فدق، یہ میری وراثت، لے جاؤ، یہ مہار آمادہ ہے، لے جاؤ، پہنچو گے وہیں، قیامت میں بھاگ کر نہیں جا سکتے ہو، وہاں حکم کرنے والا اللہ ہے، زعیم میرا بابا ہے۔ اس اصحاب سے اور ان صحابہ سے، مہاجرین اور انصار سے، دونوں کو الگ الگ کر کے دونوں کو آپ بہت عزت دیتے ہیں، جناب زہرا نے بھی عزت دی اور کہا یہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب کے بعد کیا ہوا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ صرف ہم کہتے ہیں، آپ نے اپنی ساری، آپ جس کتاب میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں جائیں دیکھ لیں، رسالت مآب حوض کوثر پر ہیں، اور حوض کوثر پہ وہی آ سکے گا جو قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہا ہو۔ جس نے قرآن کو یا اہل بیت کو، یہ دو ہے ہی نہیں، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑا ہو وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا، ٹھیک۔ اس میں سے اصحاب بہت سے وہ بیچارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کتابوں میں ہے، وہ ادھر کوثر پہ نہیں آئیں گے، پیاس سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو رسول خدا فرمائیں گے یہ تو میرے اصحاب تھے، ان کو ادھر بلاؤ، یہ کیوں نہیں ادھر آ رہے؟ تو خطاب آئے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے، یہ ادھر آنے والے نہیں ہیں۔ کہاں ہے یہ؟ صحیح بخاری باب حوض۔ آپ کو ابھی لگ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، صحیح بخاری۔ آپ صحیح بخاری کو نہیں مانتے، نہ مانیں، آپ جس کو مانتے ہیں وہاں سے آپ کو بتا دیتے ہیں یار رسالت مآب کے بعد بہت کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوا ہے۔ اب وہ جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ نیریٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اگر اس کو سننا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ اپنی کتابوں میں سے نکالیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ بھی آ جائیں حق کی طرف، آپ کو بھی چیزیں واضح ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن آپ ہم سے یہ نہ کہیں یار تم تو ہمیں جانتے تھے، تمہارے پاس تو موقع تھا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر کاش یہ خطبہ حضرت زہرا کا ہم نے زندگی میں سنا ہوتا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، ہم زہرا کا ساتھ دیتے۔ یہ تمہارے سامنے خطبہ ہے۔ یہ سول کے جوانوں نے کوریا میں بیٹھ کر یہ اقدام کیا ہے، یہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ کیوں بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم لوگوں تک ان کو ہرٹ کرنے کے لیے، ان کا دل دکھانے کے لیے، انہیں اذیت کرنے کے لیے نہیں، ہم ان کی مہربانی میں، یہ ہماری مہربانی ہے، یہ رحمت ہے کہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ ہم کوئی روایت اپنے احادیث کی لا کر نہیں دے رہے، آپ کہیں جی یہ تو تمہارا موقف ہے، نہیں، ہم اپنی کوئی حدیث لا کر نہیں۔ یہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کون ہے یہ لوگ
جنہوں نے آپ کے بعد ایسے کام کیے ہیں کہ وہ رسول بلاتے رہیں، انہیں کہتے رہیں کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، ادھر آ جائیں، کہا جائے آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا 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 ہے۔ ان رسول اللہ، عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ نہ کہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لشہداء احد ہؤلاء اشہد علیہم، رسول خدا نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے متعلق گواہی دوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا، یہ میرے اصحاب ہیں، میں گواہی دوں گا ان کے متعلق، میں گواہی دیتا ہوں۔ شہداء احد کے لیے جب رسالت مآب نے گواہی دی، فقال ابو بکر الصدیق، آپ کی روایت ہے اس لیے ابو بکر الصدیق، ٹھیک، ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے سنے کہ رسول خدا ان کے لیے گواہی دے رہے ہیں تو پھر اس نے کیا کہا، السنا یا رسول اللہ اخوانہم اسلمنا کما اسلموا وجاہدنا کما جاہدوا، ہم بھی تو ان کے بھائی ہیں، آپ صرف ان کی گواہی کیوں دیں گے؟ ہم بھی ان کی طرح اسلام لے کے آئے، ہم نے بھی ان کی طرح جہاد کیا، ہم نے بھی ان کی طرح آپ کا ساتھ دیا۔ فقال رسول اللہ بلا، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تم اسلام لے کے آئے، تم نے میرے ساتھ جہاد کیا، ولیکن لا ادری ما تحدثون بعدی، ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن میرے بعد تم کیا کرو گے اس کا علم نہیں ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اسی شخص سے کہا جا رہا ہے، اسی آدمی سے کہا جا رہا ہے، اصحاب نہیں ہیں۔ بھئی تمہارا نہیں پتا تم کیا کرو گے، اس لیے تمہاری گواہی تب دی جائے گی جب میرے بعد بھی تم میرے دین پر قائم رہو، تمہاری گواہی نہیں دی جا سکتی، تم کہہ رہے ہو۔ فقال ابو بکر الصدیق السنا یا رسول اللہ، جو ساری باتیں آپ کرتے ہو یہ ساری یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بھائی ہیں، ہم اسلام لے کے آئے ہیں، میں ان سے بڑھ کے کہتا ہوں ان سے پہلے میں اسلام لے کے آیا ہوں، رسول الخدا سب سے پہلے میں اسلام لایا ہوں۔ وجاہدنا کما جاہدوا، جیسے انہوں نے جہاد کیا ویسے ہم نے بھی جہاد کیا۔ اس میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، ان میں بہت تفسیریں ہیں، اگر تبصرے کرنے پہ چلے آئیں، ٹھیک، آپ کی ہی نریشن پہ آپ کے مطابق ہی ساری باتیں کریں گے، اس سے بڑھ چڑھ کے ہی بولیں گے۔ لیکن لا ادری ما تحدثون بعدی فبکا ابو بکر، ابو بکر نے گریہ کیا، ثم بکا قال انا لکائنون بعدک، ہم آپ کے بعد زندہ بھی رہیں گے، ہم نے اس زندگی کو کیا کرنا ہے آپ کے بعد زندہ رہ کے۔ رسول خدا صحابی ہونے کی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر تم نے تاریخ میں پڑھا ہے نا کہ کیا کیا انہوں نے کیا، رسول خدا ساتھ موجود ہیں، منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے بعد کا پیریڈ ہے، میرے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے، وہاں اگر تم صحیح رہے تو گواہی ملے گی، وہاں اگر صحیح نہ رہے تو گواہی دے گئی ہے بیوی، کہہ گئی ہے میرے جنازے پہ یہ لوگ نہیں آ سکتے، کہہ گئی ہے مجھ سے یہ لوگ نہیں مل سکتے، کہہ گئی ہے میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ تم سے بعید تھا اے قیلہ کے فرزندو، انصار سے مخاطب ہے نا، اوس اور خزرج کے جو جدہ ہے وہ قیلہ ہے، یہ دونوں قیلہ کے فرزند ہیں، دیکھ، قیلہ کے فرزندو تم سے بعید تھا کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ یہ چھیننے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ خاموش تماشائیوں میں سے ہیں۔ ہم خاموش تماشائی آج بھی نہیں بن سکتے، ہم کوئی سب و شتم نہیں کرتے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرتے، کوئی دل آزاری نہیں کرتے، لیکن آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں ہم خاموش تماشائی بن جائیں۔ ہم اپنے موقف کا اظہار کریں گے، ہم یہ ساری دنیا کو بتائیں گے، ہم یہ خطبہ ساری دنیا تک پہنچائیں گے، ہم خاموش نہیں ہیں، اس میں ہمیں کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے، کسی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑے مجمع اور محفلوں کے سامنے میری دعوت تم تک پہنچ چکی ہے، میرے حالات سے تم آگاہ ہو۔ ہؤلاء اشہد علیہم، بہت کچھ ہے، ابھی میں نہیں پڑھتا، شواہد جو میں نے جو چیزیں پیش کی ہیں نا آپ کو، اس جیسی اہل سنت منابع میں بے تحاشا روایت ہیں، وہ سب نہیں پڑھتا، یہ ایک کا بھی جواب آ جائے کافی ہے، ٹھیک، ہمیں کچھ جواب بھی نہیں چاہیے یار، ہمیں کسی سے کوئی جواب نہیں چاہیے کہ اس کا تمہارے پاس جواب کیا ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، دونوں مسلمان ہیں ادھر دنیا میں ہم مسلمان مانتے ہیں۔ جس کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک، ہمارے بہت سے سننے والے ابھی بھی جن لوگوں تک یہ آواز پہنچے یا آپ کے ذریعے پہنچے، ان تک اگر حق نہیں پہنچا ہے اور وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور وہ خدا کی توحید کا قائل ہیں، رسالت مآب کے رسالت کے قائل ہیں، اس کے بعد رسالت مآب کے رسالت کے تسلسل میں ان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مان رہے ہیں وہ سب صحیح ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں،
ہم جو بھائی بھائی کہتے ہیں تو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں بھائی تمہیں نہیں کہہ رہے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں جن تک بات نہیں پہنچی ہے اور ابھی بھی وہ عشق رسول میں جس مرضی کو چاہتے رہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا ذبیحہ بھی کھائیں گے، ہم ان سے رشتے بھی کریں گے، ساتھ رہیں گے بھی، ایک معاشرت بھی کریں گے، ساتھ مل کے اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور ترقی بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، ایک امت واحدہ ہیں۔ لیکن وہ نہیں جو جناب زہرا کے خلاف ہیں، جو جانتے ہیں اس حق کو اور پھر بھی عناد کرتے ہیں، وہ نہیں۔ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش تماشائی بن جائیں، ہم خاموش تماشائی نہیں ہیں، ہم زہرا کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں گے، اور خدا نے ابھی اگر ہمیں یہ آواز دی ہے تو یہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اس آواز کو اٹھائیں۔ دوبارہ کہتا ہوں، اس آواز کو ہم کسی کے خلاف نہیں اٹھا رہے، یہ کسی کے خلاف کی بات نہیں ہے، یہ حق کی دعوت کی بات ہے، حق کی دعوت ان کے حق میں ہوتی ہے۔ رسالت مآب جب قریش میں دعوت دیتے تھے، مکہ میں مشرکین کو دعوت دیتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے ان کا بزنس خراب ہو جائے گا، ان الہ کے ذریعے، بتوں کے ذریعے وہ بزنس کرتے تھے، کماتے تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ ان کا بزنس خراب ہوگا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی اگر تم رسالت مآب کے گرد جمع ہو جاؤ، تم پوری دنیا پر حکومت کرو گے، تمہارا بزنس خراب نہیں ہوگا۔ رسول خدا تمہارے بزنس کے خلاف نہیں ہیں، تمہیں ہدایت دینے چاہتے ہیں، اگر اس ہدایت پہ آگے تو تمہارا بزنس بہت زیادہ پھیلے گا۔ اور جب یہ بزنس پھیل گیا اور مملکت بہت بڑی ہو گئی تو پھر یہ آگے کس میں؟ لالچ میں، کہ اس پہ ہم قبضہ کریں۔ بھئی اس پہ قبضہ نہ کرو، اگر اب بھی امام کے ساتھ رہو گے پھر بھی تمہیں بہت کچھ ملنے والا تھا۔ آج پورے دنیا میں اسلام کی حکومت ہونی تھی، اگر حکومت امیر المومنین کو ملتی، اگر یہ خلافت غصب نہ ہوتی تو آج یہ سینیریو ہونا ہی نہیں تھا، مسلمانوں کو اتنا رسوا ہونا ہی نہیں تھا۔ اور تم تعداد اور استعداد اور سامان حرب، انصار سے ارشاد فرما رہی جناب سعیدہ، تم تعداد، استعداد اور سامان حرب میں اور قوت میں کمزور نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر آواز اٹھاؤ تو بالکل تمہیں دبا دیا جائے گا، نہیں، تم کمزور نہیں ہو، تمہاری آواز ہے، تمہیں آواز اٹھانی چاہیے، تمہارے پاس کافی اسلحہ اور دفاعی سامان موجود ہے، میری پکار تم تک پہنچ رہی ہے، جناب سیدہ کی پکار آپ تک پہنچ گئی ہے، اور چپ سادے ہوئے ہو۔ انصار سے کہہ رہے ہیں وہ چپ ساد گئے، ہم چپ سادنے والوں میں سے نہیں ہیں، میری فریاد تم سن رہے ہو، فریاد رسی نہیں کرتے ہو، حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت ہے اور خیر و صلاح میں تم معروف ہو، تم وہ برگزیدہ لوگ ہو جو ہم اہل بیت کے لیے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہو، عربوں کے خلاف جنگ تم نے لڑی، اذیت اور سختیاں تم نے برداشت کی، دیگر اقوام کے ساتھ نبرد آزما تم ہوئے، جنگجوؤں کا مقابلہ تم نے کیا۔ ان اصحاب کے فضائل اس سے زیادہ آپ بیان کر سکیں گے؟ خود جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں، کون کہتا ہے ہم اصحاب کے خلاف ہیں؟ یہ تمام جو ان کے فضائل ہیں وہ سارے بیان ہوئے ہیں، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک جب ہمارے ذریعے اسلام اپنے محور میں گھومنے لگا اور زمانے کی برکتیں فراوان ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ مسئلہ ادھر آتا ہے، اس سے پہلے جو فضائل ہیں وہ تو ہم بیان کرتے ہیں، وہ جناب سیدہ نے بیان کیا، ابھی بھی بیان ہو گیا، لیکن جب برکتیں فراوان ہو گئیں، پوری اس زمانے کے دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، تو شرک کا برکتیں فراوان ہو گئی اور شرک کا نعرہ دب گیا، ابھی اس کا تسلسل ہے، جھوٹ کا زور ٹوٹا، کفر کی آگ بجھی، فتنے کی آواز دب گئی اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب حقیقت واضح ہونے کے بعد متحیر کیوں ہو؟ سب سمجھ لیا، پریشان کیوں ہو؟ حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی پہ جتنا شور کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی، ایام فاطمیہ میں سامنے آنی تھی، آتی ہے، آج کل تو اب ہماری مجلسیں صرف ہماری چار دیواری میں تو نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں تھی، پہلے بھی ہم جہاں تک پہنچتے تھے ہماری آواز ہم بتاتے ہیں، اب آواز تھوڑی سی باہر نکلتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ باقی لوگ نہ سنیں۔ بھائی سننے دو، سنو، حقیقت آشکار ہونے کے بعد پردہ کیوں ڈالتے ہو؟ پیش قدمی کے بعد پیچھے ہٹ رہے ہو، ایمان کے بعد شرک کے مرتکب ہو رہے ہو۔ شرک ہے یہ صرف زہرا کا حق نہ دینا نہیں ہے، یہ ایمان کے بعد شرک کا ارتکاب ہے۔ ذرا غور سے اس کو سنو، بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے؟ انصار سے فرما رہی ہیں، ہم سے، آج کل کے تمام جوانوں سے، تمام لوگوں سے، آج کی امت سے بھی یہ زہرا کا خطاب ہے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑتے ہیں، جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ انہی لوگوں نے تم سے زیادتی میں پہل کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ابھی تمہیں ان سے خوف آتا ہے، اس لیے ان سے ڈر رہے ہو۔
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ میرا خیال وقت تھوڑا آ گیا، ہمارے پاس کم رہ گیا، میں تھوڑا سا جلدی پڑھتا ہوں۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے ہو، تمہیں مسئلہ یہی ہے کہ لگژریز آ گئی ہیں تمہاری زندگی میں، تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کا ساتھ دیا تو وہ لگژریز رہ جائیں گی۔ یہ جو اتنا بیت المال میں مال آ گیا ہے اور وہ تم آپس میں بانٹ رہے ہو، مدینہ کیپٹل تھا اس وقت، وہ سارے دنیا سے مال وہاں آتا تھا اور اسے تقسیم ہونا تھا پورے عالم میں، عالم اسلام میں تمام فقراء کو، غریبوں کو ملنا تھا، وہ نہ ملے اور آپس میں وہ بندر بانٹ اگر شروع ہو جائے اور وہ راحت طلبی ہو اور حق کا ساتھ نہ دیں، اور یہی اصحاب اگر بات دیکھیں، وہ جو گرسنا سوتے تھے، پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے، ان کے بعد میں آپ تاریخ میں خود دیکھیں کئی ٹن سونا ان کا نکلا جب وہ مرے ہیں، ان کا ارث جب تقسیم ہوئی ہے تو اس میں جو صرف سونا ہے وہ ٹنوں میں تھا۔ اب دیکھیں تو یہ راحت طلبی کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ۔ میں دیکھ رہی ہوں تم راحت طلب ہو گئے ہو، اور جو شخص معاملات اور حل و عقد یعنی امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا اسے تم نے نظر انداز کر دیا، تم اپنے لیے کنج عافیت تلاش کر لیا اور تنگ دستی سے نکل کر توانگری حاصل کر لی۔ تم نے جو باتیں یاد کی تھیں انہیں ہوا میں بکھیر دیا، جو کچھ تم نے سیکھا تھا ان سب کو تم نے ہوا میں بکھیر دیا، جس طعام کو گوارا سمجھ کر نگل لیا تھا اسے پھینک دیا۔ غذا جب آپ کھاتے ہیں اور وہ جسم کا حصہ بنتا ہے تو مفید ہوتا ہے، اگر آپ کھائیں اور وہ الٹی قے کر دیں، الٹی ہو جائے، وامٹ کر دیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ جسم کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو اسلامی تعلیمات تم لے رہے تھے یہ تم نے وامٹ کر دیا، یہ سارا اسلامی تعلیمات تم نے ضائع کر دیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکم ہم نے نہیں مانا، 99 حکم ہم مان رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، طاعتنا نظاما للملہ، اس ملت کا، امت کا جو نظام ہے وہ استوار ہے ہماری اطاعت پر۔ اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب کفران نعمت کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ سنو، جو کچھ میں نے کہا وہ اس علم کی بنیاد پر کہا جو مجھے حاصل تھا، اس بے وفائی پر جو تمہارے اندر رچ بس گئی، اس عہد شکنی پر جسے تمہارے دلوں نے اپنا شعار بنا لیا۔ میری یہ گفتگو سوزے سے جان تھی، غیظ و غضب کا اظہار تھا، غم و غصہ کی آگ تھی جو بھڑک اٹھی، اعضاء و جوارح کا ساتھ چھوڑ دینے والی نقاہت تھی، سینے کا درد و الم تھا اور حجت تمام کر دینا چاہتی تھی۔ اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس کے پالان کو کس لو، مگر یاد رکھو اس کی پیٹھ مجروح ہے اور اس کے پاؤں کمزور ہیں۔ وقت آ گیا، میں اس پہ زیادہ نہیں بول سکوں گا، ٹھیک ہے؟ اقتدار چاہیے لے لو، اس اقتدار کی پیٹھ پہ بیٹھو گے، اس کی پیٹھ مجروح ہے، یہ وائرس افیکٹڈ ہے، اس کو بیٹھو گے تو اس کا وائرس تمہیں لگ جائے گا اور تمہیں مار دے گا۔ پاؤں اس کے انتہائی کمزور ہیں، تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ 4 سال ملیں گے تمہیں، 4 سال بعد جہاں جاؤ گے تو وہ پیٹھ مجروح پیٹھ پر بیٹھ کے اس کی ساری نجاست اور وہ سارا وائرس اور وہ سارا مرض تمہیں لگ چکا ہوگا، ٹھیک، اور دائمی عار و ننگ اس کے ساتھ ہے، نہ ختم ہونے والی لعنت اس کے ساتھ ہے۔ لعنت تم نے خود اپنے گلے میں ڈال دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہوگی، اور ساتھ ابدی عار و ننگ ہوگا۔ یہ اس آتش سے وابستہ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہے، جس کی تپش دلوں تک پہنچے گی۔ دلوں تک آتش، وہ حسرت ہے جو پہلے بھی جناب سیدہ فرما گئی ہیں کہ اس دن تم پھر پچھتاؤ گے، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آتش جہنم میں جلو گے وہ صرف تمہارے بدن کو نہیں جلائے گا، یہ صرف فزیکل پین نہیں ہے، وہ حسرت تمہارے دل کو جلائے گی، اور جو تمہارا دل جلے گا، کاش یہ چند دنوں کے لیے میں نے اس کو لے کے، اس میں سے اس کو ملا بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اب میں زیادہ نہیں بول سکتا، آپ لوگوں کے لیے واضح ہے، یہ تمہارا یہ سلوک اللہ کے سامنے ہے۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے، اور میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں شدید عذاب کی آمد سے پہلے تنبیہ کرنے والا ہے۔ سب تمہیں بتا گیا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی اپنا عمل انجام دیں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے ہم نے پڑھ تو لیا لیکن اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ جب ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے، جن کے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت ہے، تو عام لوگ اسے کیا سمجھیں؟
خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس خطبے کو صرف ایک دفعہ پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، اسے بار بار پڑھیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہماری ہدایت پر ہم ہیں یا نہیں ہیں، کہاں تک ہیں، کہاں ہم اپنی خواہشات نفسانی پر جا رہے ہیں، کہاں ہم خدا کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں اور کس پیمانے پہ کر رہے ہیں، سب یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اس پر اس نوٹس بنائیں، اسے آسان شکل میں لے کے آئیں، اس کو گرافکس کی شکل میں لے کے آئیں، اسے پوسٹ کی شکل میں لے کے آئیں اور اسے دنیا تک پہنچائیں، آج کل کی زبان میں اسے دنیا تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ ہم خاموش تماشائی نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس مصیبت پر، جس مصیبت پر امیر المؤمنین آخری عمر تک، آخری سانس تک احتجاج کرتے رہے، ہم خاموش رہیں۔ جس مصیبت پر جناب سیدہ نے اتنا گریہ کیا کہ اہل مدینہ ان کے آپ کے گریے سے پریشان ہو گئے، ان کی آواز کی بلندی سے پریشان نہیں تھے، اتنا چیخ چیخ کے نہیں روتی تھی، آپ کی آواز اس طرح نامحرموں کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ یہ وہ گریہ ہے، یہ خطبہ فدق میں جو الفاظ ہیں، یہ وہ گریہ ہے جو ان ظالموں کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے اور انہیں مضطرب کیے رکھتے تھے۔ بس میں آج زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جناب سیدہ کی کتنی اولاد تھی؟ ایک شیعہ عالم نے کہا کہ 5 بچے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی 4 تھے، حسنین ہیں، جناب زینب ہیں اور جناب ام کلثوم۔ یہ 5واں کون ہے؟ کہا 5واں محسن۔ کہا نہیں، اس کا ذکر تو تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، محسن کا ذکر تاریخ میں تمہیں کہیں نہیں ملتا۔ پھر شیعہ عالم کو روایت پڑھنی پڑی کہ جب یہ لوگ آئے، اب میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا۔ فَرَفَسَهَا بِرِجْلِهِ، ایک ملعون نے اپنے پاؤں سے شکم زہرا پر وہ ضرب لگائی، وَهِيَ حَامِلَةٌ، جناب سیدہ کے شکم مبارک میں محسن تھا۔ اس ضرب کا لگنا تھا کہ محسن شہید ہو گئے۔ کاش یہی ختم ہوا ہوتا۔ فَلَّتَمَهَا، اس لعین نے رخسار سیدہ پر ایسا تماچا رسید کیا کہ آپ کے گوشوارے مدینہ کی زمین پر آئے۔ کوئی شہزادی جو مدینہ کی شہزادی ہے، جو جنت کی شہزادی ہے، جس کا رسول بوسہ لیتے تھے، اصحاب کو لا کے در پر سلام کیا کرتے تھے، اس شہزادی کے ساتھ یہ ستم ہو جائے، وہ اس مدینہ میں زندہ رہنے کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ظلم ہونا تھا۔ زہرا کی دعا بدلی، اللہم عجل وفاتی۔ جس کے حسنین جیسی اولاد ہو، جس کی زینب جیسی بیٹی ہو، وہ یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے اٹھا لے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ نے وصیت کی امیر المومنین سے کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، خبردار ان لوگوں کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ ہم نے ابھی خطبے میں پڑھا ہے ان لوگوں نے جناب سیدہ کا کتنا دل خون کیا، جناب سیدہ کتنی غضبناک ہوئی۔ رات کی تاریکی میں جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ امیر المومنین کی چیخ بلند ہوئی،
زہرا کا پہلو شکستہ تھا. امیر المومنین کو خبر نہ ہوئی. زہرا کو کفن دیا گیا. زہرا تیار ہے. اور جب بلایا گیا بچوں کو، بچوں آخری ودا کر لو. سب ودا کرنے آئے. ایک حسین ہے. جب تک ماں خود نہ بلائے، ماما حسین تب تک نہ آئے گا جب آپ خود نہ بلائیں. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، پہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا. حسین سیدہ کی آغوش میں آئے. زمین و آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا. منادی نے ندا دی، حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لو. اجرکم علی اللہ. مجھ میں تاب نہیں ہے، میں باقی مذاہب نہیں پڑھتا. جب جنازے کو دفنانا تھا، قبر میں جب جناب سیدہ کو امیر المومنین نے اتارا، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے، یہ امانت پلٹائی جا رہی ہے. آپ خود جناب زہرا سے پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی یہ ذکر محمد و آل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی مستفیض ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.